نظامی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے کالج میں گریجویشن کی سیرمنی تھی جہاں پہ کیپس ہوا میں لہرائی جا رہی تھی، لیکن آپ درس نظامی کے چوتھے سال کا امتحان دینے میں مصروف تھے. اتنی بڑی جمپ اور اتنی بڑی قربانی کیسے؟ عبدالوارث بھائی دیکھیے، ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اصل خوشی کچھ اور چیزوں میں ہے، اور وہ مسلسل اس کے اندر اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی بتایا تھا کہ شاید تمہاری خوشی پارٹی کرنے میں ہے، شاید راتوں رات کلبز میں ہے، اور ایک میوزیشین بننے میں ہے، یا کسی طرح سے دنیا کی کسی بھی جو مٹیریلسٹک یا مادہ کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی حاصل کرنے میں ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب انسان ان سب چیزوں سے گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہوتا، وہ پیاس نہیں بجھی ہوتی، بلکہ انسان اندر سے اور کھوکھلا محسوس کرتا ہے. اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی اس کو خود اس بات کے بارے میں ریلائز کرا رہی ہوتی ہے، اس بات کا احساس دلا رہی ہوتی ہے، اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، تم ابھی بھی پیاسے ہو. بلکہ ایک ہالی ووڈ کے ایک وہ ایکٹر بھی تھے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ انسان کو سب کچھ مل جائے. جم کیری جی کہتے ہیں انسان، میری خواہش ہے کہ انسان کو سب کچھ مل جائے تاکہ اسے ریئلائز ہو جائے کہ یہ چیز نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ایک پوائنٹ پہ آ گیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں میرے سارے دوست وغیرہ جو تھے وہ اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھانے پینے کا پلان بن رہا ہوتا تھا. مجھے شور سے باہر نکل کر جو مجھے سکون ملتا تھا وہ ہمارا جو یونیورسٹی کا مصلی تھا جس کو مسجد کہتے تھے، اور میں وہاں پر جو ہے کسی ایک دن آیا، مجھے نہیں یاد کس طرح سے میں پہنچا ہوں، بٹ کہ مجھے اس شور و غل سے دور ہونا تھا. اور میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں جا کے بیٹھا تو جیسے اب آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ایک مجوسی اور ایک پارسی اسکول سے پڑھا ہوں، تو ہماری انگریزی میں تعلیمات بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے. تو ہمیں اکثر بیشتر بات کرنے کا ہمارے ایک عادی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ ہم چیز کو بہتر طریقے سے اسی انگریزی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے اردو پڑھنا بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ آسان ترجمے کی قرآن کے سپارے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے نکال کے پڑھنا شروع کیا. جو میں پڑھا تو میرے لیے آسان ترجمہ میرے لیے ہونے لگا، اور مجھے اس میں مزہ آنے لگا. اور وقت آتے آتے ہی مجھے وہ ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ ہر گھنٹہ میں نکالتا تھا اس میں، دن میں جب میری کلاسز کے بیچ میں گیپ ہوتا تھا، میں خاموشی سے اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر سے نکل جاتا تھا. اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر ہمارا بہت بڑا سینٹر تھا، جہاں پہ سنوکر کے ٹیبل تھے، کھانے پینے کی جگہ تھی، صوفے لگے ہوئے تھے، لڑکے لڑکیاں جو آج یونیورسٹی کے لڑکے ڈھونڈتے ہیں اس طرح کا ماحول. اور میں وہاں جا کے 1 گھنٹہ لگا کے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا. اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ایک نئی آنکھیں دے دی ہوں، اور باہر ایک سانس لینے کا موقع. جیسے انسان بہت دیر تک پانی کے اندر بیٹھا ہو، اور جب وہ باہر آتا ہے سانس لیتا ہے تو اس کو ایک احساس ہوتا ہے زندگی کا. تو ایک احساس ہو کہ یہاں تک کہ میرا ایک دوست میرے پیچھے پیچھے آ گیا، اس نے بولا ہے تم کہاں چلے جاتے ہو 1 گھنٹے کے لیے. اس نے بھی آ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اس نے بھی کہا کہ تم ایسی کیا چیز تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ جب جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا عبدالوارث بھائی، وہ آپ کی تبدیلی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان خاموش ہو گیا ہے. خاص کر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ زندگی میں خاموشی اور آپ کی خوشی کو بالکل آبزرو کرتے ہیں. دوستوں کے اندر بہت آواز ہونے والی، محفل کی جان ہونے والا، پلان بنانے والا، جب وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کی باتوں میں ایک تبدیلی آتی ہے، تو ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا اصل میں ماحول ایسا ہوتا تھا کہ ہم کمرشل تو نہیں لیکن انڈر گراؤنڈ بڑے بڑے میوزیشینز جو آج بڑے میوزیشینز بن گئے ہیں اور ایکٹرز بن گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا انڈر گراؤنڈ ایک پرفارمنس ہوتا تھا. ہم کورز بجاتے تھے، ڈفرینٹ جو میوزیکل بینڈس تھے باہر کے. تو وہ ماحول بھی ہوتے ہوئے وقت کا کچھ پتہ نہیں، انسان اندر سے آواز بولتی ہے کہ کب تک چلے گا اس طرح سے. بالکل. اس میں وزیر بھائی، ہمارے جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یعنی بہت ہائی لیول کے اوپر ایک ریڈ کارپٹ ایک فنکشن، جس میں کبھی امیتابھ بچن تھے، اور جنید کہتے ہیں کہ میں خواہش کرتا تھا کہ کیا میں بھی یہاں تک کیا کاش پہنچ سکوں. تو جنید جمشید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں پہنچا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے جو ایک انٹرنل سیٹسفیکشن تھی، یا جو ایک انر پیس تھا، وہ جو ایک سکون تھا، راحت جاں تھی، وہ میسر نہیں تھی. اور وہ مجھے اس دن میسر آئی جس دن میں سرحد کی ایک پہاڑی کی ٹوٹی ہوئی مسجدوں کی صف پہ جب میں لیٹا ہوا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ ایکچولی دس از دا پیس، یہ ہے اصل سکون جس کی کبھی بالکل وہی ساری جو آپ نے فرمایا کہ سارا کچھ